نہیں میں تھینک یو چیئرمین صاحب. جی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. آج ایک بہت دکھ اور رنج کے ساتھ تمام دوست اس فیصلے میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو کل اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ میں ہوا کہ اس سانے کے بارے میں بات کرنی ہے کہ مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے کہ نہیں آسان سے آسان کام کرنا ہے. جو ہم نے طرح کے وقت بھی کیا اور ایسے سنجیدہ معاملات میں دیکھ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے پوائنٹ سکورنگ کے لیے تقریر ہوتی ہے. بدقسمتی سے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچالنے پہ تقریر ہوتی ہے. جہاں تعداد جو بھی ہو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان شہداء کے گھر والے آج ہمیں سنیں گے جن کے دل بکھرے بکھرے پڑے ہیں. ان کے لیے ڈاڑھ اور تسلی کے ایوان یہی ہیں. جو شہداء کے لواحقین ہیں اس قیامت کے وقت جو صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو ایسے حالات سے گزرتے ہیں, ان کی نظریں ان پارلیمانوں کی طرف ہوں گی, ان کی نظریں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن کی طرف ہوگی. اور ادھر سے اگر ہم یہ کریں جو بدقسمتی سے تقریر کا موقع ہمیں صرف اس لیے ملتا ہے کہ ہم تنقید کریں, تو میرے خیال میں ان لوگوں کی مرہم پٹی نہیں بلکہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. سر کل میرے پارٹی کے لوگ گئے, وہاں پہ شہداء کے لواحقین کچھ ایسے تھے جو پاڑا چنار سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پاڑا چنار سے ان کو چھوڑ کے آئے تھے کہ وہ لوگ ہمیں ادھر جینے نہیں دیں گے, ریاست کہہ رہے کہ ان کو اپنے علاقے چھوڑ کے جاؤ, تو ہم ادھر سے اسلام آباد آ گئے. ہمارا نصیب اسلام آباد تک پہنچ گئے. اگر واقعہ صرف کل کا ہے اور اسی پہ بات کرنی ہے تو میرے خیال میں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور سب چلے جاتے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں, پھر واقعہ آئے گا, پھر ہم اچھی اچھی تقریریں جھاڑیں گے, پھر ہم پوائنٹ سکورنگ کریں گے, پھر ہم تنقید کریں گے, اور پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ایک اور واقعے کا انتظار کریں گے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں پرسوں والا ثانیہ ہمارے اصل مسئلے کا اس وقت تک ایک بہت زورور اور بہت خوفناک ثانیہ ہے, کیونکہ سمجھدار لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بات اب پہنچ چکی ہے اسلام آباد. یہ ایسا نہیں کہ یہ آج پہنچی ہے, اور میں آج کوشش کروں گا کہ میں کسی کا نام نہ لوں, کسی کے ذات پہ تنقید نہ کروں, لیکن پاکستانی عوام کے اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جتنی بھی دشمن ہے ان کو وضاحت بہت لازم ہے. آج کل میرے بھائی ملک صاحب نے
بڑے بہترین جواب دیے، لیکن یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے کہ میرے اور ملک صاحب کی زندگی کو ڈبل کر دو تو اس سے پرانا یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ بالکل مانیں گے کہ یہ فتنہ خوارج ہے اور یہ حملے ہندوستان سے ہو رہے ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں یہ کہیں کہ آپ 50 سالہ تاریخ بھول جائیں، اس کو وائپ آؤٹ کر دیں، یہ کوئی کمپیوٹر ہے جس کا سسٹم فارمیٹ ہو گیا، آپ سب بھول جائیں اور آپ بس اب اس پہ عمل کریں کہ پاکستان میں جس کونے میں جو بھی حملہ ہوتا ہے وہ فتنہ خوارج کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے اور اس کے پیچھے افغانستان ہے۔ When there is no proof، اگر ہم ہندوستان کے وہ جو ایک اس نے حملہ کیا یا ڈرامہ جو کیا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ that's a flag operation، تو پھر ہم اپنے والوں کو بھی ان کے نام پہ ڈال کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو سر، اس ریاست کی سب سے بڑی کمزوری اس وقت کہ یہ خود قوم کے سامنے جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی ثانیہ ہوتا ہے تو پہلا بیان 5 منٹ کے اندر اندر یہ آئے گا کہ یہ خوارج نے کیا، یہ ہندوستان نے کیا، یہ افغانستان نے کیا۔ چلو ہم یہ ماننے کو تیار ہیں، لیکن آج یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے دین کے استاذ ہیں، آج جس چیز کو، جس عمل کو غیر مذہبی عمل کہا جا رہا ہے، آج جس عمل کو فتنہ کہا جا رہا ہے، کیا اسی عمل کو اسی ریاست میں رہتے ہوئے میرے دشمن، میرے قوم کے دشمن، تکلیف یہی ہے کہ ادھر تو ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن اگر میں کھڑا ہوں گا تو میں سب پہ انگلی اٹھاؤں گا، ہر وہ بندہ جو دہشت گرد کا دفاعی رہا ہے وہ میرے قوم کا دشمن ہے۔ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہے کہ نہیں، یہ دہشت گرد پاکستان کے دوست ہیں۔ ہم سب پاکستانی ادھر موجود پچھلے 3 سال سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی باتیں سن رہے ہیں۔ 3 سال پہلے تو ہم ان کو وارئرز کہہ رہے تھے، 3 سال پہلے ہم ان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ کہہ رہے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ 50-60 سال کا ہے۔ اب مجھے بتایا جائے، آج کا فتنہ خوارج، آج کا فتنہ ہندوستان، کل کا طالب، پرسوں کا مجاہد تھا یا نہیں تھا؟ کیسے سب کھلے گھوم رہے ہیں؟ کیسے یہ سب ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس ریاست نے اپنے ملک کے ساتھ مذاق کیا، اس ریاست اپنے آئین کے ساتھ مذاق کیا، اس ریاست نے اپنے مذہب کے ساتھ مذاق کیا۔ کیا وہ لوگ جو ایک غیر دینی عمل کو جہاد کے ساتھ جوڑے گئے، کیا وہ لوگ اسلام کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ ہمل صاحب اس کو ریپ اپ، جب سارا پاکستان، سر یہ تو ہمارا، میں ادر اسپیکرز، میں سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن ہو گیا سر، میں جب سے آیا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپک لگ جائے، یہ ٹاپک لگ جائے۔ دس از اے ویری سیریس ٹاپک فار ایوری ون آف اس۔ میں کوشش کروں گا کہ میں وائنڈ اپ کروں، لیکن سر یہ رویے نہیں چلیں گے۔ تاریخی طور پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صرف دہشت گرد نہیں، اس دہشت گرد کا سہولت کار اگر وہ زندہ ہے نہیں ہے، اس کے خلاف کام ہونا چاہیے۔ سر آتے آتے ہم ہیں، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ہمارے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ہماری مذہب کی دشمنی نہیں تھی، ہماری دشمنی صرف امن اور
وحشت کی تھی، اور امن کی طرف کھڑے ہو کے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنے اس ملک کا دفاع کیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا تو آج مشکل سے اس ریاست کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ پھر ریاست کا بھی پتہ ہے کہ کل کو کیا حرکت کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے ہیمل صاحب پلیز میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ مائی ریکویسٹ، سب سے پہلے ہمیں اگر یہ مسائل حل کرنے ہوں تو ہم یہ نہیں کہ ہم بس ایک بیان دے دیں، نہیں سر، آئی ایم سوری ٹو سے، ہمیں تمام سیکٹرز کو، تمام تر سیاستدانوں کو، وہ پارلیمان میں ہو یا نہ ہو، تمام دینی لوگوں کو، تمام مذہبی، ہر مذہب کے لوگوں کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، دہشت گردی کا کسی مذہب کے ساتھ جوڑ نہیں، دہشت گردی کا کسی نظریاتی پارٹی کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی رنگ سے بالا ہے، مذہب سے بالا ہے، قوم سے بالا ہے۔ سال کے 365 دن 24 گھنٹے ہر سیکنڈ آپ نے آئین پہ عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے عوام کو پرامن ماحول دینا ہے۔ ہمارے آئین میں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں جینے کا، سمپل جینے کے حق ہو، جو ہمارے قوم کو نہیں مل رہے۔ سر ہیمل صاحب اس کو پلیز نہیں، دیکھیں یو ہیو کراس 13 منٹس، سلوشن پلیز پہ جی سر آپ سے میں صرف 1 منٹ لوں جی سر۔ اس پہ ان تمام کو بیٹھ کے ایک بات کرنی ہوگی، ایسی نہیں جیسے پہلی ہوئی کہ اس ملک کو ایک بہترین نیشنل ایکشن پلان ملا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد اسی رجیم نے اس نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں اڑا دی۔ سر ہمیں ونس اینڈ فار آل یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ٹیررزم ہے کہ نہیں، یہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ سر ہمیں ونس اینڈ فار آل اپنے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس غیر دینی کے عمل کو دین کا سہارا دیا ان کے خلاف کارروائی ہو۔ ابھی بھی جو بھی ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، سیاستدان ہیں، میڈیا والے ہیں، جو بھی ہے اکراس دا بورڈ، جو ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ ہے، سر اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی، اور صرف پالیسی نہیں، قوم کو پھر یہ اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ ہم پختون بلوچ قوم، ہمیں پتہ ہے فیلڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تو قوم کو پھر یہ اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سینیٹر جام سیف اللہ